اور یہ دور بھی تاریخی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ مسجد پاک وگا کی صورت میں ظہور پذیر ہو رہا ہے، اور جب یہ مکمل ہو چکے گا آنے والی نسلیں دیکھ کے کہا کریں گی وہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے جو اس دور میں رہتے تھے، جنہوں نے اس کو بنتے دیکھا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی تعمیر ہم جیسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، بادشاہوں کے بھی یہ بس کا کام نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نبی آخر الزمان نے 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی بنیاد آپ نے دست مبارک سے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد کا پہلا پتھر مدینہ منورہ کی سرزمین میں دبایا، لیکن اس پتھر سے پھوٹنے والی نورانی شعاؤں نے ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان میں کیرالہ کے ساحلی علاقے کو بھی روشن کر دیا، اور صرف 7 سال کے بعد 629 عیسوی میں جب کہ ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، وہاں ایک مسجد وجود میں آ گئی جس کا نام چیرامن مسجد رکھا گیا، جو کہ آج بھی چیرامن مسجد کے نام سے اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے۔ تاریخ کے کچھ اوراق پلٹتے ہیں۔ یہ 712 عیسوی ہے۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان کے دروازے پر دستک دی۔ باوجہ حکومت تو نہ بن سکی، لیکن سکھر میں اڑوا کے مقام پر جامع مسجد محمد بن قاسم وجود میں آ گئی اور اسلام کے روشن چہرے کا پیغمبر ٹھہری۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 1211 عیسوی ہے۔ سلاطین دہلی کا زمانہ ہے۔ حکومت مستحکم اور خاندان غلامہ کا لائق و فائق اور خدا رسیدہ حکمران سلطان شمس الدین التمش تخت پر ہے، اور زیر تعمیر مسجد کا نام ہے جامع مسجد قوت الاسلام۔ یہ مسجد مسلمانوں کی عظمت شوکت کا مجسم، اظہار علم و فن کا گہوارہ، مگر ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر کا ابتدائیہ ہے۔ یہیں سے اسلامی فن تعمیر کے انفراد کا سفر شروع ہوا۔ سلاطین دہلی کے 320 سالہ دور کے بعد مغلوں نے فن تعمیر کو ایسا عروج بخشا کہ الویرا اور جتنا کے اسرار اور گندھارا آرٹ کے نمونوں کا حسن ایک تاج محل کی سحر انگیزی کے سامنے مان پڑ جاتا ہے۔ پھر برصغیر میں جگہ جگہ سرخ سفید اور بھورے پتھروں پر مسلمانوں کی عظمت و شوکت، فکر و فن، علم و ہنر، تہذیب و تمدن اور روایت و معاشرت کو نقش و نگار سے ابھارا گیا، کنندہ کاری میں برتا گیا اور خطاطی سے زہر کیا گیا، اور ان تمام شناختی علامتوں کے ساتھ گنگو جمن کے 2 آبے میں کہیں شاہی مسجد، لال مسجد، سنہری مسجد، موتی مسجد، تاج مسجد، اور راوی کنارے بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان، سندھ میں مسجد شاہ جہاں، اور کہیں پشاور میں مسجد محبت خان جیسے شاہکار عظمت مسلمان کے نقیب بن گئے۔ جناب، تاریخ کا سفر جاری ہے، اور وقت کا پہیہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت کو عظمت رفتہ میں تبدیل کیے جا رہا ہے۔ یہ وقت زوال ہے، اور زوال جب بھی وارد ہوتا ہے داخل و خارج سے اپنے شکار کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے دیگر شعبہ جات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا فن تعمیر اور خصوصاً مذہبی فن تعمیر بھی زوال پذیر ہے۔ کتاب تاریخ کے صفحات پلٹنے شروع کیجئے اور آخری پنوں میں چلیے، وہاں بھی کچھ روشنی موجود ہے۔ دوآبہ چچ کا وسطی علاقہ 2015 عیسوی اور عہد ڈاکٹر فرخ حفیظ ہے۔ کچھ فاصلے سے دیکھیں تو قلب زمین سے پھوٹتے ہوئے نور کے فوارے کا سا گمان ہوتا ہے، ذرا قریب ہوں تو دھرتی کے سینے پہ رکھا ہوا سنگ سفید کا ایک بہت بڑا موتی ہے، مزید قریب آئیں تو سفید پتھروں سے بنی ہوئی ایک ذی شان مسجد ہے۔ جی ہاں، ضلع گجرات کے نواحی علاقے منگووال سے متصل پنجاب کے ایک روایتی گاؤں کیرا والا سیدہ میں لگ بھگ 5 ایکڑ کے احاطے میں سنگ سفید کے چبوترے پر استادہ اس شاہکار کو نگاہ بھر دیکھنے سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ہو نہ ہو گنگو جمن کے دوآبے سے مغلئی دور کے کسی تعمیری عجوبے کو فوق الفطرت قوتوں نے یہاں لا کھڑا کیا ہے، یا آصف بن بخیا نے آن کی آن میں وقت کی تنابیں کھینچ کر کسی موتی مسجد میں پہنچا دیا ہو۔
یا کہ اچانک نیند کی دیوی نے آغوش میں لے لیا ہو اور یہ عالم خواب ہو، لیکن نہیں، چبوترے کی جانب سے آتی ہوئی ایک پرسوز آواز نیند کی نفی بھی کر رہی ہے، اور صحن مسجد کے مرمرے مسلوں پر پھیلتی ہوئی اطراف کی محرابی دیواریں بھی اپنا ہم نوا بھی بنا رہی ہیں۔ یمین و شمال کی دیواروں میں بنی محرابوں کی چھت پر برچیوں اور کنکریوں کے درمیان سنگی روش پر آگے بڑھتی ہوئی گنبدوں کی فنکارانہ گولائیوں اور اطراف و جوانب میں انعکاس نور کا سبب بنے کلس بھی اس کی زبان بن رہے ہیں۔ الغرض پوری مسجد اس آواز نور کا منبع معلوم ہو رہی ہے۔ یہ روح عرضی کا خطاب حضرت اقبال کے الفاظ اور قلب ماہیت دل پر متصرف الشیخ ڈاکٹر محمد فرق حفیظ صاحب کی آواز ہے، جو در دل پر دستک گنا ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انابی ہے، رنگ گردوں کا دیکھ ذرا تو انابی ہے، یہ نگلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ جناب، یہ مسجد پاک وگا شریف ہے، جو طلبہ تاریخ، علماء مذہب، سالکان طریقت، نمائندگان تصوف، ہنرواران تعمیر، ماہرین خطاطی و نقاشی، چترکاریوں سنگ تراشی اور وہ تمام لوگ جن کی حس باصرہ اور لامسہ کسی شاہپارے کو دیکھ اور چھو کر تسکین حاصل کرنے اور دنیائے تخیل میں لے جانے پر قادر ہیں، انہیں دعوت نظارہ دیتی ہے۔ اور اگر کسی کو دل بے قرار اور فطرت و فن کی پکار سن لینے کی قوت عطا ہوئی ہو تو رات کے کسی پہر صحن مسجد کی شمالی اور جنوبی دیواروں میں بنے محرابی حجروں میں سے کسی ایک میں باوضو بیٹھ کر آنکھیں بند کر لے اور کان کو مرمرے سل پر ابھرے ہوئے نقش کے قریب لے آئے تو وہ نقش عشق حقیقی کی ایک ایسی داستان سنائے گا جس کا آغاز ایک پنجابی جملے سے ہوا تھا کہ اسی ہن آپے ہی بنا لواں گے۔ 7 لفظوں سے بنے ہوئے اس جملے کے پس منظر میں در حقیقت اس ماہ مبین کی ضیاء پاشیاں ہیں جو وجہ کائنات ہیں، اور ان کی رحمت العالمینی کی نسیم جان فضا آج بھی اس مقام پر اپنی بہار دکھا رہی ہے۔ اس جملے کے پیچھے ایک ایسی داستان ہے جو تصوف کی سنخلاق وادیوں کے ایک مسافر حضرت محمود قادری چنابی علیہ رحمۃ اللہ کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ اس مرد کلندر کی خشیت اور عبادت گزاری بھی ہے جسے دنیا محمد یحییٰ چنابی علیہ رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ میاں نور محمد چنابی کا زہد و تقویٰ اور حاضری حضوری بھی ہے۔ عجز و نیاز کی 400 سالہ تاریخ بھی اس جملے میں پوشیدہ ہے۔ زندہ خدا کا فراہم کردہ یقین اور مختار کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوئی تھپکی کی طاقت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سنگ سفید پر کنندہ کی جانے والی اس تاریخ کے لیے صرف ان لوگوں کا انتخاب عمل میں آیا جو سنگ تراشی کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے، بس ان کے سینے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سلگ رہے تھے، وگرنہ شاہان جہاں کا طریق و رویت یہی رہا ہے کہ ملکوں ہنرمندوں کو تلاش کیا جاتا، مختلف پیمانوں میں رکھ کر تولا جاتا اور نمونہ جاتی کسوٹیوں پر پرکھا جاتا، تب کہیں جا کر ایک شاہکار وجود میں آتا ہے۔